السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت ہے۔ رمضان کا مہینہ مبارک ہو اور پہلا اشرہ بھی آپ کو مبارک ہو۔ پہلے اشرے کی سلسلے میں ہم ایک ہیلپ پوسٹ لگائی ہے آپ سب لوگوں کے لیے، جو لوگ اپنا ایک سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے میں کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو فری کال کر کے پورا رمضان میں اپنی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہماری پوری کوشش ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور کوشش ہے کہ ہم سب کی ایک دوسرے کی بھلائی کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری خدمات حاضر ہیں آپ کے لیے۔ مشتری کا بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے راہو کیتو کے ساتھ۔ مشتری جو ہے 13 اپریل کو اپنے ذاتی آن سائن میں آ رہا ہے، برج حوت میں آ رہا ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور یہاں پہ آ کے موسٹلی برجوں کے لیے ایک مہاپرش یوگ بنائے گا، ہمسا یوگ بنائے گا۔ اسٹرالوجی میں 4-5 ایسے یوگ ہیں جو کہ بہت ہی آئیڈیل قسم کے ہوں، کسی پیدائشی ذائچے میں بن رہے ہوں، جیسے بدرا یوگ ہے، ہمسا یوگ ہے، اور دوسرا یوگ ہے شاشا یوگ ہے۔ یہ ہر ایسے مخصوص بڑے ستاروں کے اپنے کیندرا میں آنے سے یا اپنے شرفی برج میں آنے سے بڑے ان کے یوگ بنتے ہیں۔ اور اگر وہاں پہ نیگیٹو ایفیکٹس نہ آ رہے ہوں، نیگیٹو جو ہے اس پہ اسپیکٹس اور نہ کوئی ایسا ذائچے کی نیگیٹیوٹی کمبینیشن نہ بن رہا، تو یہ یوگ آپ کی زندگی کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ لے جاتے ہیں سلسلہ، جب ان کی دشا اور انتر دشا آتی ہے۔ تو خصوصی طور پر یہ جو امپورٹنٹ ٹائم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس لحاظ سے سیارہ مشتری جو ہے مال و دولت کے لحاظ سے، ایکسپینشن کے لحاظ سے، ترقی کامیابی کے لحاظ سے ایک آئیڈل ستارہ ہے۔ یعنی جہاں پہ جس گھر میں بیٹھتا ہے اس گھر میں شاید اتنے اچھے رزلٹ نہیں لے، لیکن اس کے جہاں پہ پڑتی نظرات 5ویں اور 9ویں نظرات جہاں پہ پڑتی ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کو ایکسپینشن دے دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، ان کی بڑھوتری بڑھتا ہے، ان کو ان گھروں سے منصوبات کو چارج کر دیتا ہے اور وہاں کی اس کی انرجی کو ہائی لائٹ کر کے ان سے مطلب اچھے رزلٹ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ برج شور کے لحاظ سے حالانکہ یہ آپ کو مارک ستارہ ہے، یوگ کارک ستارہ نہیں ہے، لیکن اپنے اچھے گھر میں بیٹھنے کی سے پھر بھی اچھے رزلٹ دے گا۔ 11واں گھر اچھا ہوتا ہے، لابھ کا گھر ہوتا ہے، حاصلات کا گھر ہوتا ہے، سوشل نیٹ ورکنگ کا گھر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پلس پوائنٹ ہوگا آپ کے لیے۔ مشتری آپ کے جو ہے 8ویں 11ویں کا حاکم ہے اور یہاں پہ 11ویں گھر آئے گا، تو یہاں پہ 8ویں گھر کے لحاظ سے منصوبات کی بھی انرجی آپ کو شامل ہوگی۔ اور 11ویں گھر، 8واں گھر ہوتا ہے حادثات، پریشانی، آبسٹیکلز، مسائل اور ریسرچ اور ریلیٹڈ۔ یاد رہے جس گھر سے متعلقہ منصوبات کی انرجی کو ہم استعمال کرنا چاہیں گے وہ گھر ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ ہماری انٹینشن، ہماری یوز جس طرح یوز کرتے ہیں، اگر 8ویں گھر سے متعلقہ آپ ریسرچ اور ریلیٹڈ کام کرتے ہیں یا وراثتی متعلقہ کام کرتے ہیں یا کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس میں 8ویں گھر کی انرجی استعمال ہو رہی ہو، تو وہ چیز آپ کو بوسٹ کرنا شروع بہتر آپ کو رزلٹ دینا شروع کر دیں۔ تو 11ویں گھر کا مطلب سوشل نیٹ ورکنگ، حاصلات، آپ کے جتنے وظائف عملیات ہوتے ہیں ان کا بھی حاصل یہاں سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی دوست احباب، نیٹ ورکنگ، سوشل نیٹ ورکنگ، آپ کے جو ہارڈ ورکنگ کا جو رزلٹ ہے، 10ویں گھر کی جو محنت کا رزلٹ بھی یہاں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارا رزلٹ آپ کو 11ویں گھر میں ملے گا۔ تو یہاں پہ جو آپ بیٹھ کے مشتری جو ہے 3، 5، 7ویں گھر پہ نظرات ڈالے گا بالترتیب، تو یہاں پہ جب نظرات ڈالیں گے اس لحاظ سے تو ان گھروں کو ایکٹیویٹ کرے گا۔ تیسرا گھر آپ کا میڈیا کمیونیکیشن کا گھر، چھوٹی بہن بھائیوں کا گھر، ان سے متعلقہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ آپ ان کو فیملی میں کوئی ایسے ایشوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں جن کو ان کو کوآرڈینیٹ کر کے اچھا رزلٹ پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جو اپنے اچھے چھوٹے بہنوں کے ساتھ اچھا ریلیشن پیدا کریں تو آپ ان سے میوچل بینیفٹس کے آپ ان سے رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹے سفر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن لیول آپ کا اچھا ہو سکتا ہے، بول چال کے معاملات سے، اور جہاں پہ کچھ نیگیٹو ایشوز بھی آ سکتے ہیں ان کو بیلنس طریقے سے ایگریسو ہوئے بغیر مینیج کریں تو بہت اچھے طریقے سے رزلٹ آ سکتے ہیں۔ پانچواں اسپیکٹ پڑے گا 5ویں گھر پہ، تو اولاد، نام، محبت کے معاملات ہائی لائٹ ہوں گے، جذباتی معاملات میں کامیابی ہو سکتی ہے، اولاد سے متعلقہ معاملات میں کامیابی ہوگی، نیا مولود آ سکتا ہے گھر میں سلسلہ، بچوں سے متعلقہ ایشوز ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں، ان کے ایجوکیشن کے معاملات، ان کے اعلیٰ تعلیم کے معاملات، یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ان کو آپ سے انٹینشن مانگ سکتے ہیں۔ جذباتی معاملات میں آپ کو ٹینشن دینے کی ضرورت ہوگی، توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، آپ ان کو اچھے طریقے سے ان کو آگے لے کے چل سکیں، معاملات میں آسانی پیدا ہو۔ 7ویں گھر پہ پڑے گا تو شادی، شریکیات کے ساتھ کوآرڈینیشن میں بہتر آئے گا، اور یہ وقت ایک دوسرے کو شریکیات کے لحاظ سے، ایک دوسرے کو، کپلس کو آپس میں سوجھ بوجھ کے لحاظ سے آپس میں کوآرڈینیشن کر کے اچھی طریقے سے اس کو آگے لے کے جانے کا وقت ہے، جس کی وجہ سے پوری فیملی کی گروتھ ہو سکے گی۔ تو یہ سارے معاملات آپ کو برج ثور کے حوالے سے آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ اس وقت سے مزید اس گولڈن ٹائم کو مزید اچھے طریقے سے انہینس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خصوصی طور پر لوہے مشتری بنوا سکتے ہیں۔ لوہے مشتری کو خاص طلسمات ہوتے ہیں، خاص انرجی کی جب خاص وقت میں، ویسے تو شرف کے درجات میں بنائی جاتی ہے، لیکن آن سائن میں جو مشتری ہو تو تب بھی بہت اچھی سمجھی جاتی ہے، اور خاص راتوں میں، خاص دنوں میں بنائی جائے تو اس کی قوت کی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وقت آپ جو لوہے مشتری بناتے ہیں مال و دولت، عزت، ترقی، کامیابی کے لیے،
آسانی اپنے مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے تو بڑی آئیڈیل چیز ہے. تو وہ جو سول والے اس مقصد سے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لوہے مستری چاہیے یا اپنے ذائقے کی کنسلٹیشن چاہیے، کسی طرح کی روحانی رہنمائی چاہیے، تو دیے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. اہم شامل.